بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، انسان بنتا ہے اللہ کے یقین سے، اللہ کے حکم پر چلنے سے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ خلیفہ کا تو کیا؟ جو اللہ کام کرتے ہیں وہ کام بندہ بھی کرے۔ سب اللہ کے کام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے کچھ کام وہ ہیں جو بندہ کر سکتا ہے۔ خلافت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کاموں کو کرو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو سیکھو، اللہ کی عادتوں کو برتو۔ اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں۔ وہ کپڑے نہیں پہنتے، سب کو کپڑے پہناتے ہیں۔ وہ ان کا گھر کوئی نہیں، سب کے گھر بناتے ہیں۔ ان کی کوئی حاجت نہیں، سب کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اور وہ سب کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کام اب تم بھی کرو۔ سب کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، گھر بنا دو، ان کی شادیاں کرا دو، ان کے عیبوں کو چھپاؤ، ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خلافت۔ خلافت کے معنی اللہ کی صفت۔ اب بندہ ہے، ہم لوگ بندے ہیں۔ اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھوکے ہیں، ہم بھی کھائیں گے۔ کھاؤ، اپنے کھانے میں غریب کو بھی کھلاؤ، یتیم کو بھی کھلاؤ، بیوہ کو بھی کھلاؤ، مسکین کو بھی کھلاؤ، مسافر کو بھی کھلاؤ، مجبور کو بھی کھلاؤ، معذور کو بھی کھلاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود مت کھا جاؤ۔ خود کھا جانا جانور پنا ہے۔ جانور خود کھاتا ہے، وہ کھلاتا نہیں ہے۔ انسان وہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ کھانا جانور پنا ہے، حیوانیت ہے۔ دوسرے کو کھلانا اللہ کی صفت ہے، اسی کا نام خلافت ہے۔ اب ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اپنے کھانے میں دوسروں کو کھلاؤ، اپنے کپڑوں میں سیدھے سادے کپڑے سلاؤ، کچھ غریبوں کے بھی سلا دو۔ گھر کی شادی میں ذرا کم خرچ کرو، ذرا پیسے بچا کر 2-4 غریبوں کی بھی شادیاں کرا دو۔ گھر بناتے ہو، اپنا گھر ذرا چھوٹا بنا لو، کچھ غریبوں کی جھونپڑیاں اور ان کے شیڈ اور ان کے گھر بھی بنا دو۔ اس کا نام خلافت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ خود کھا گئے، وہ جانور ہے۔ جانور خود کھاتا ہے، دوسرے کو نہیں کھلاتا۔ مسلمان دوسرے کو کھلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا لے، اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا۔ یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ ارے تم مسلمان ہو، سب کی خیر خبر لو، سب کو کھلاؤ، سب کو پلاؤ، سب کے کام آؤ، سب کا ساتھ دو، سب کا ہاتھ بٹاؤ۔ تم سب کے ہو، سب تمہارے ہیں۔ ہمارا کوئی دشمن دنیا میں نہیں ہے، ہمارا دشمن ایک ہے، وہ شیطان مردود ہے۔ باقی سب دنیا کی قومیں، سب دنیا کے مذاہب، سب دنیا کے علاقے کے والوں، سب دنیا کے مذہب والے، سب بھائی بھائی ہیں۔ ساری دنیا کے انسان کس کے بندے ہیں؟ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس ساری دنیا کے انسان کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام نبی کی اولاد ہے۔ اور ساری دنیا کے انسان کس کی امت ہے؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو حضور کی امت سے دشمنی کرو گے؟ آدم علیہ السلام نبی کی اولاد سے دشمنی کرو گے؟ ارے ہمارے اللہ کے بندوں سے دشمنی کرو گے؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر جیو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ تو اس لیے فرمایا وہ مسلمان پکا مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا لے پڑوسی بھوکا سو رہا، چاہے وہ غیر مسلم ہے اسے بھی کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بڑے صحابی ہیں، رات کو مسجد میں دیر سے آتے تھے، کھانے بیٹھتے تو پہلے پوچھتے پڑوسی کو کھانا دیا کہ نہیں؟ عورتیں دے دیتی تھیں، کہتے ہاں ہم نے دے دیا، تو خود بھی کھاتے تھے۔ کبھی عورتیں بھول جاتی تھی، کہتی کہ آج ہم نے نہیں دیا، تو حضرت فرماتے پہلے اس کو دو کھانا، پہلے وہ کھائے گا بعد میں میں کھاؤں گا۔ اور پڑوسی کون تھا؟ وہ یہودی ذمی غیر مسلم ہے، پہلے اس کو کھلاتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ یہ ہے شرافت، یہ ہے خلافت، اسے کہتے ہیں مسلمانی۔ خود کھا جانا تو کتا بھی کھاتا ہے، دوسرے کو کھلاؤ۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا کھلا کر خوش ہو جاتے ہیں، کھا کر خوش نہیں ہوا کرتے۔ کیا کہتے؟ بچوں سے کہتے تھے بیٹا کھا کر خوش نہیں ہوا کرتے، کھلا کر خوش ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ خیرات کرتے تھے تو بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیتے کہ جاؤ اس فقیر کو دے کر آؤ، چاول راگی دال دانا دیتے بچوں کے ہاتھ میں دیتے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ، تاکہ بچپن سے اسے کھلانے کی اور دینے کی عادت پڑ جائے۔ تو اللہ وہ زندگی دیں گے، اصلی زندگی وہاں ہے۔ یہاں کھلاؤ، دوسروں کو پہناؤ، دوسروں کے گھر بناؤ، دوسروں کی شادیاں کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کا درد کھاؤ، انسانوں کا غم کھاؤ، کسی کا ساتھ دو، کسی کا سہارا بنو، کسی کے کام آؤ، اس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے۔ آسمانوں میں فرشتے اتنے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک مالش جگہ بھی خالی نہیں ہے، ہر آسمان پر کروڑوں فرشتے عبادت میں لگے ہیں۔ عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہمدردی کرنے، خیر خواہی کرنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے۔ جو کچھ آیا سب لپٹ کے گھر میں رکھ لینا۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسے چھانی ہوتی ہے۔ چھانی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ؟ چھلنی، چلو چھلنی، اس میں کتنا پانی ٹکتا ہے؟ ارے ٹکتا ہے کیا؟ جو آیا وہ گیا، جو آیا وہ گیا۔ اسی طرح مسلمان آتا ہے مال وہ خرچ کرتا ہے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، مجبور پر، معذور پر، لنگڑے لولے پر، اندھے کانے پر، معذور پر، انسانوں پر وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ وہ بچا بچا کر نہیں رکھتا۔ بعض مرتبہ مشہور ہے دنیا میں، پتہ نہیں غلط ہے کہ صحیح ہے، ناگ سانپ کو زیور سے اور سونے سے بڑی محبت ہے۔ وہ کہیں سے مل جاتا تو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر خوش ہو جاتا۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے کسی کو، وہ ناگ ہے۔ ایسے ہی وہ مالدار جو نہ کھاتے ہیں نہ کسی غریب کو کھلاتے ہیں، وہ بھی ناگ ہے، ناگ ہے، وہ ناگن ہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ ارے کھاؤ، جو بچے اللہ کے راستے میں دو، بخیل مت بنو۔ بخیلی دوزخی کی نشانی ہے۔
سخاوت جنتی کی نشانی ہے. جب سورج نکلتا ہے دو فرشتے ساتھ نکلتے ہیں. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، پروردگار جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو نعمل بدل دے، ان کو اچھا بدلہ دے، ان کے مال میں اور ترقی دے، ان کا مال اور بڑھا دے. تو اس کے بعد دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے بائیں طرف سے اللہم آتی ممسکا تلفا، پروردگار جو مال کو روک روک کر بچا بچا کر رکھتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے. کبھی انکم ٹیکس میں، کبھی سیل ٹیکس میں، کبھی سپر ٹیکس میں، کبھی بچے کھا گئے، کبھی بیوی چوری کر گئی. ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب 10,000 روپے اپنے ہاتھ سے گن کر رات کو رکھا، صبح کو اٹھایا تو 9,000 آئے. میرے گھر میں جن ہے وہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، ذرا کچھ دوا بتا دو، کوئی منتر ونتر. میں نے کہا بھائی جنات کو پیسے کی تو کیا ضرورت نہیں ہے، تو دیکھ تلاش کر کسی بچے کے پاس کوئی ڈپلیکیٹ کیلی ہوگی. ایک ہفتے کے بعد مل کے کہنے لگے حضرت وہ میری بیوی کے پاس ڈپلیکیٹ کیلی تھی، اس نے 1,000 روپے چرائے تھے. کہنے کا بڑا جن تو تیری بیوی ہے، تو کہاں جنات کو ڈھونڈتے پھر رہا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بیوی اڑا کے لے گئی. بچے دیکھتے رہتے ہیں بخیل باوا ہے، رندے کام چکا تو اس کا. وہ بل لاتے لاتے دکان کی وہاں سے چاندے کھا جاتا ہے اور یہ تے چیسے اور کو بول لاتا ہے. برکت ہی نہیں. کیوں؟ فرشتے کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو مال بچا بچا کر رکھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں. اس کے لیے فرشتے کی دعا ہے کہ اللہ ان کے مال میں ترقی عطا فرما دے. ارے سن رہے ہیں آپ؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے والے کو، دینے والے کو، غریبوں کے کام آنے والا، یتیموں کا کام آنے والا، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، بے سہاروں کا سہارا بننے والا، بے یار و مددگاروں کا مددگار، بے سہاروں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا. جس کا کوئی نہیں اس کا مسلمان ہے. وہ سب کے کام آتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، وہ سب کے کپڑے بناتا ہے. ارے ہم سب امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے نا. ارے کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کے. وہ کپڑوں کے کارخانے اور دکانیں تھیں ان کی. رمضان کا مہینہ آتا تو پتہ نہیں کتنی مشینیں لا کے رکھتے تھے، 15 20 25 مشینیں، اور ٹیلر سینے لگتے ہیں. پورے مہینہ وہ کپڑے سیتے تھے. وہ کوفہ کے ہر مکان کی فہرست لیسٹ ان کے پاس تھی. یہ کوفہ کا فلاں محلہ ہے، فلاں گلی ہے، یہ فلاں گھر ہے، اس میں اتنے یتیم بچے ہیں، ایک بیوہ عورت ہے، یہ غریب خاندان ہے. دوسرا گھر اس میں ایک معذور ہے، ایک لنگڑا ہے، ایک اندھا ہے. تیسرا گھر یہ فلانے کا ہے، یہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس گھر کی عورت بیوہ ہے، بچے یتیم ہیں. یہ پوری لیسٹ بنی ہوئی ہے اور ان سب کے کپڑے ابو حنیفہ کے کارخانے میں تیار ہوتے ہیں اور رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پوری رات پورے کوفہ میں ان کے کپڑے بٹتے ہیں. ارے سن رہے؟ اپنے کپڑے عید کو بنا لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. ان غریبوں کو بھی تو بناؤ. ان کا کون بنائے گا؟ ارے اللہ ان کو بھی دے سکتا تھا، تمہارے سے چھین کر تمہیں فقیر بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے دیا ہے کہ کھاؤ لیکن غریبوں کو بھی کھلاؤ. اپنے بھی کپڑے بناؤ، غریبوں کے بھی بنا دو. اپنے بھی شادیاں بچوں کی کرو، غریبوں کے بھی کروا دو. اپنے بھی گھر بناؤ، غریبوں کا بھی کچھ بنا دو. کچھ ان کا بھی آسرا بنو، کچھ ان کا بھی سہارا بنو، کچھ ان کی بھی مدد کرو. تم اللہ کے بندے ہو، تم سب کا خدا ایک ہے.
تم سب کے پیغمبر ایک ہیں، تم سب کا قرآن ایک ہے اور تم سب کا دین ایک ہے، پھر تمہاری طبیعت الگ الگ کیوں ہے؟ سب ایک، اسی کا نام خلافت، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے انسان کو۔ کیا؟ انسان بندوں کے کام آئے، بندوں کا ساتھ دے، بندوں کا ہاتھ بٹائے، جیسے اللہ بندوں کا ساتھ دے۔